اگر کسی گھر میں بہو اور ساس کے درمیان مسلسل اختلاف رہتا ہو، اب ایک دن کی بات نہیں ہے اور میرے خیال میں ہر دوسرے گھر کی یہ کہانی ہے، تو اگر مسلسل اختلاف رہتا ہو، اب بیچ میں آ گیا شوہر، درمیان میں شوہر پس رہے، اب وہ کیا کرے گا، کس طریقے سے معاملے کو ٹیکل کرے گا؟ والدہ کی طرف جاتا ہے پھر مسئلہ ہے، مسز کی طرف جاتا ہے پھر مسئلہ ہے، اعتدال کیسے قائم رکھے؟ دین اسلام نے کیا رہنمائی کی ہے ہماری شیخ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ بیوی کے متعلق اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، معروف طریقے سے دستور کے مطابق عرف کے مطابق ان سے معاشرت کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل بیوی بچوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اور والدین کے متعلق تو یہ حکم آ گیا ہے کہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ اچھائی کرو، اور سب سے مقدم جو حق ہے حسن صحبت اور حسن سلوک کے سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ والدین ہیں، اور والدین میں بھی سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ والدہ محترمہ کا ہے۔ تو اب یہ جو بندہ ہے، ایک طرف وہ دو ماں ہے ایک جانب، اور دوسری طرف یہ شوہر ہے تو اس کی بیوی ہے، تو اس میں جو ہے اس کو حکم یہ ہے کہ وہ عدل اور انصاف سے کام لے، دانش مندی سے کام لے، اور ہر ایک کو وہ حق ادا کرے جو جو آتے کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دے دے۔ تو یہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ماں کا بھی بہت زیادہ حق ہے، بیوی کا بھی بہت زیادہ حق ہے، تو ہر حقدار کو اس کے حق کے مطابق وہ ادائیگی کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو یہ کام ہے بڑا مشکل، تو اس کے لیے بندے کو زیرک، دانا اور ذکی ہونا یہ لازم ہے۔ بعض اوقات بندہ بیوی کی باتوں میں آ جاتا ہے تو والدہ جو بڑی نعمت ہے اس کے ساتھ بے احترامی شروع کر دیتا ہے، یا صرف ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے اور ماں کی باتیں ہی وہ سچی مان لیتا ہے تو بیوی کے ساتھ بدسلوکی شروع کر لیتا ہے۔ یہ دونوں طریقے صحیح نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ وعد و نصیحت اور حسن سلوک، اور اسی طرح یہ کہے کہ یہ میرے والدہ ہے اور ان کے ساتھ میں نے بھلائی کرنی ہے اور یہ سب سے مقدم ہے، یعنی بیوی کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ اس میرے خاوند کے ہاں ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ پھر باقی جو معاملات ہیں وہ انہی آیات اور احادیث کی روشنی میں وہ حل کرے، اور تھوڑا سا جو مالی وسعت جب پیدا ہو جاتی ہے نا تو ماں کو بھی اس کا حق دے دو وسعت کے ساتھ، بیوی کو بھی اس کا حق دے دو وسعت کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس طرح کے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ اور یہ درس دروس جو ہے، وعظ و نصیحت، اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، بلکہ اپنے گھر کے اندر بھی یہ جو ہے نا درس و تدریس کا سلسلہ، قرآن مجید کا ترجمہ، یہ بڑے علماء کا جو ترجمہ ہوتا ہے تفسیر وہ بھی لگائی جائے۔ اسی طرح خود بھی مثلا ریاض الصالحین ہے، حدیث کی بڑی شاندار کتاب ہے، ان میں آداب کا تذکرہ ہے، تو ان آداب کی کتاب کو سامنے رکھ کے اس کا درس دینا شروع کر دے، اس سے بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی وہ مسلسل کرتا رہے، بالخصوص سورہ بقرہ، تو شیاطین کے جو وساوس ہیں اور ان کی جو فریب کاریاں ہیں پھر اس گھر کے اندر نہیں آ سکتی، انشاءاللہ۔